ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 30 ہے اور حضرت سموئیل، طالوت اور داؤد عنوان ہے۔ اصل میں ان حضرات کا تعارف اس میں مقصود ہے۔ یہ واقعہ قرآن کریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ کیا آپ کو یہ واقعہ نہیں پتہ چلا کہ جو لوگ اپنے گھروں سے نکلے تھے، حالانکہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر سے وہاں سے بھاگ آئے اور اللہ نے حکم دیا کہ تم مر جاؤ، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا، اور یہ اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ اور وقاتلوا فی سبیل اللہ وعلموا ان اللہ سمیع علیم، اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ کوئی کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ تعالیٰ اسے اضعاف مضاعف کر دیں، کئی گنا کر دیں، دگنا تگنا کر دیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے گھٹاتا ہے، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا جو ہے اس گروہ کا پتہ نہیں چلا آپ کو کہ جو بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھا؟ اذ قالوا لنبی لہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے کہا اپنے نبی کو کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں جس کے ساتھ مل کے ہم اللہ کے راستے میں قتال کریں، تو اس نبی نے کہا هل عصیتم ان کتب علیکم القتال والا تقاتلوا، کیا ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم پہ قتال فرض کریں تو جیسے تمہاری پہلے عادت ہے کہ اللہ کی حکم عدولی کرتے ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قتال کا حکم آ جائے تو مانو گے نہیں؟ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، تو کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے اللہ کا حکم نہ مانیں، حالانکہ اب تو ہم گھر بار سب کچھ سے نکال دیے گئے۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين قليلا منهم، تو جب حکم ہوا تو پھر دوبارہ پھر گئے، اور بہت تھوڑے جو تھے جنہوں نے اس میں عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے واقف ہیں۔ اور ان کے نبی نے ان کو بتایا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا۔ قال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا، وہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ونحن احق بالملك منه، حالانکہ بادشاہی کا حق ہمارا ہے۔ ولم يؤت سعة من المال، اور اس کو مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، تو نبی نے فرمایا کہ وہ اللہ نے انہیں چنا ہے اور وہ علم میں بھی تم سے زیادہ ہے اور جسم میں بھی تم سے زیادہ ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے اور اللہ جاننے والا ہے، علم بڑا وسعت والا جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ تو نبی نے بتایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس کے بادشاہ بننے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دور میں تمہارے پاس تابوت سکینہ واپس آ جائے گا، اور جس تابوت کے اندر تمہارے پاس حضرت موسیٰ کے بچے ہوئی چیزیں موجود ہیں اور آل ہارون کی بچی ہوئی چیزیں موجود ہیں، کہ فرشتے اسے اٹھا کے لائیں گے، اور اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم مومن ہو۔ تو فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت لشکر لے کے دشمن کے مقابلے کے لیے گیا، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائیں گے، فمن شرب منہ فلیس منی، جو کوئی اس نہر سے پیے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، ومن لم یطمہ فانہ منی، جو اس میں سے نہ پیے تو وہ ہمارا ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدی، سوائے اس کے جو ایک چلو بھر پیے، فشربوا منہ، ساروں نے اس میں سے پیا، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے، فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه، تو جب وہ پار کر گئے وہ اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی،
تو کہنے لگے کہ آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، تو اس میں سے جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، مقدار کے کم زیادہ ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کتنی چھوٹی جماعتیں تھیں جو بڑی جماعتوں پہ اللہ کے حکم سے غالب آ گئیں۔ اور قالوا ربنا ولما برزوا لجالوت وجنودہ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، جب جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے آئے، قالوا، تو انہوں نے دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہم پر اپنا صبر انڈیل دے اور ہمارے پاؤں جما دے اور ہمیں کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ فہزموہم باذن اللہ، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ان کو شکست دی۔ وقتل داؤد جالوت، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اللہ نے حضرت داؤد کو ملک سے بھی نوازا اور حکمت سے بھی نوازا۔ وعلمہ مما یشاء، اور جو علم اللہ نے چاہا حضرت داؤد کو سکھائے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ساتھ دور نہ کرے، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد ہو جائے۔ ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، ہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ پر سچی سچی پڑھ کے سناتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ رسولوں میں سے۔ تو یہ ایک پورا واقعہ ہے جس واقعے میں اس بات کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل اپنا ملک چھوڑ کے بھاگ آئے تھے دشمن کے ڈر سے، اور اللہ نے ان کے اوپر عذاب کے طور پہ حکم دیا کہ وہاں سے جہاں سے بھاگ کے آئے تھے موت سے بچنے کے لیے، اور اللہ نے کے حکم دیا کہ مر جاؤ، تو وہ سارے کے سارے مر گئے، اور پھر دوبارہ اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ تو یہ اس کا اس آیت میں ذکر ہے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے جو نبی تھا ان سے درخواست کی کہ آپ جو ہے ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بادشاہ دے، اور اس بادشاہ کے ساتھ مل کے ہم لڑائی کریں گے، اور لڑائی کر کے ہم دشمن کو شکست دیں گے۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے بادشاہ مقرر کر دیا تو انہوں نے پھر اس پہ سوال کرنے لگے کہ بھئی یہ کیسے بادشاہ ہو سکتے ہیں، تو بنیامینی، ٹھیک ہے، یہ ہمارا بادشاہ تو کیا ہونا چاہیے، وہ تو لاوی ہونا چاہیے۔ لاوی ابھی تک قاضی جو چلے آ رہے تھے، جو قاضی سنبھال رہے تھے سارے بنی اسرائیلیوں کو، وہ لاوی تھے، تو لہٰذا ابھی ہمارا جو بادشاہ آنا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے، وہ تو لاوی ہونا چاہیے، ہارون کی اولاد سے ہونا چاہیے، یہ بنیامین کی اولاد سے۔ بنیامین کی اولاد سے ان کو بہت حسد تھا۔ بنیامین کو سب سے جو ہے وہ بنی اسرائیلی اپنے میں سب سے گھٹیا قبیلہ جس کو سمجھتے تھے وہ بنیامینی تھے، اور ویسے تو یہ یہودا کے بارے میں بھی اچھے خیالات نہیں رکھتے تھے، لیکن بنیامینی کے بارے میں تو بہت ہی زیادہ رکھتے تھے، اور یہودا کے بارے میں بھی اسی طرح، یہودا اور بنیامینی ایک طرف تھے۔ تو بہرحال اس پہ ان کو بہت زیادہ غصہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس جنگ کے اندر جو ہے وہ اللہ نے فتح دی، تو نبی جو بنا وہ داؤد بن گیا، اور پھر اس کے بعد نبوت بھی اس کے پاس چلی گئی اور ملک بھی اس کے پاس چلا گیا یہودا کی اولاد میں۔ لاویوں کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، سمجھ بات کی نہیں۔ اس کے بعد سے یہ وہ واقعہ ہے جس واقعے کے بعد سے جو ہے بنی اسرائیل آپس میں بہت شدید انداز میں ایک دوسرے سے پھٹ گئے، اور جس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تو خیر وہ کچھ نہیں کر سکے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ریاست دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، بنیامینی اور یہودا ایک طرف ہو گئے اور باقی سارے ایک طرف ہو گئے۔ تو انہوں نے جو ہے آگے والی کہانی آتی جائے گی، لیکن یہ جو مین واقعہ جو قرآن کریم نے یہاں پہ بیان کیا ہے یہ وہ واقعہ ہے جسے دوسری جگہ پہ جو ہم نے کل آیت پڑھی تھی کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور 2 دفعہ اللہ تعالیٰ تمہیں سربلندی عطا فرمائیں گے۔ پہلی دفعہ سربلندی ان کو حضرت موسیٰ کے ساتھ ملی تھی، حضرت موسیٰ اور حضرت یشوع کے دور میں ان کو سربلندی ملی، لیکن انہوں نے ناشکری کی، ایسی انہوں نے حرکتیں کی کہ ایسی حرکتیں کافر بھی نہیں کرتے ہوں گے، ایسے گناہ انہوں نے کیے، ان کی اپنی کتاب میں لکھے ہوئے۔
تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے عذاب آیا، دونوں طرف سے دشمن مسلط ہو گیا. اس طرف سے فلسطینیوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور جو میسوپوٹامیا کے لوگ تھے انہوں نے ان پہ قبضہ کر لیا اور یہ وہاں سے بھاگ کے آ گئے، فلسطین کا پورا علاقہ چھوڑ کے آ گئے. اور دوسری طرف سے ادھر سے جو امونی جو تھے، امونیوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا، جو یعنی عمان کے جو لوگ تھے، انہوں نے اس کو ایسا، ان کو یہاں کے جو رہنے والے تھے ان کو ایسا تابع کیا ہوا تھا کہ ان کو وہ اس طرح کی دھمکیاں دیتے تھے کہ ہم جو ہے تمہاری، اس نے آگے کہا کہ ہم صرف تمہیں ماریں گے نہیں، تمہیں زندہ تو چھوڑیں گے، لیکن یہ کہ تمہاری ہر بندے کی ایک ایک آنکھ پھوڑیں گے، جو ہے صرف نہ جزیہ بھی لیں گے، ساتھ آنکھ بھی نکالیں گے. اس قدر انہوں نے ادھر والوں کو امونیوں نے دبایا ہوا تھا. تو ایسی حالت تھی اور اس کے بعد اللہ نے نبی بھیجا، فرشتہ عطا فرمایا، بادشاہ عطا فرمایا اور اس کے ذریعے سے ان کو اس ذلت سے نکالا. لیکن اپنی عادت کے مطابق بجائے اس کے کہ یہ اللہ کی شکر گزار ہوتے، انہوں نے کیا کیا کہ اس کو، جو بادشاہ تھا اس کو بھی انہوں نے کافر کر کے مارا. ان کی کہانی میں، کہانی لکھنے والے یہ ہیں تو اب کہانی میں جو مرضی لکھیں. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر بھی جس حد تک حضرت داؤد کو کے بارے میں برا بھلا کہہ سکتے تھے کہا انہوں نے. تو بہرحال اس کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں. اب یہ انہوں نے جب دوبارہ کتاب تحریر کی ہے 520 قبل مسیح میں، اب ان کے پاس کتاب کے دو حصے ہیں. کتاب ایک تو تورات ہے، ایک اس کے علاوہ ہے. تورات میں بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ تحریفیں کی. تورات میں یعنی پہلے والی جو 5 کتابیں ہیں اس میں انہوں نے زیادہ تحریف نہیں کی، مخصوص چیزوں کو انہوں نے بدلی کیا ہے، بس صرف اپنی جگہ کو اس طرح انداز تھوڑا سا اس طرح کر دیا ہے کہ بات فلسطین میں آ جائے اور خانہ کعبہ والا حصہ چھپ جائے. صرف اتنی اس حد تک انہوں نے تبدیلی کی ہے. باقی تقریباً باتیں یعنی آج بھی جو اس کی عبارت ہے، بہت ساری عبارتیں اس میں آج بھی ایسی ہیں جو من جانب اللہ ہے، جو آج بھی موجود ہیں. جس طرح قرآن کریم کی آیات کا جو نور ہے، اس طرح کا ان کے اندر آج بھی بہت ساری جگہوں پہ ایسا نور موجود ہے. تو دوسرے نمبر پہ جو باقی کہانیاں ہیں، باقی جو آگے والی جو کتابیں ہیں یہ لوک کہانیاں جیسے ہوتی ہیں اس طرح ان کے پاس تھیں. تو اب ان کہانیوں کے اندر اب 520 قبل مسیح میں انہوں نے تاریخ ری رائٹ کی ہے. یعنی یہ ان کے ہاں یہ آج تک یہ تصور ہے کہ ہم جو ہے یہ ٹائم میں پیچھے جائیں گے اور پیچھے جا کے ہم نے کیا کرنا ہے، ٹائم ٹریول ہم کر لیں، اور ٹائم ٹریول کر کے ہم کیا کریں گے، کر کے جو ہے ہم نے جو مین پوائنٹ ہے نا اس کو بدلی کر رہا ہے. مین پوائنٹ کو کہانی دوبارہ سے نہیں، اب جو ہے کہانی دوبارہ سے ہماری مرضی کے مطابق آئے گی. سمے میں پیچھے جو کچھ ہوا، جو کچھ وہ، اب تاریخ تمہاری کہانی دوبارہ لکھنے سے وہ جو ان کے ساتھ جو ہوئی تھی وہ تھوڑی بدلی ہو جائے گی. بس تم اپنے آپ کو خوش بھلے کر لو، لیکن کہانی تو بدلی نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے اب یہ 520 قبل مسیح میں جب کتاب انہوں نے لکھی ہے تو اس وقت انہوں نے اپنی کتاب میں ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق وہ ڈھالا ہے. لیکن قرآن کریم نے جو ہے ان کی ساری تحریفوں کو چاک کر دیا ہے، اور قرآن کریم نے جو اصل واقعہ ہے وہ کھل کے واضح انداز میں بیان کر دیا کہ اصل بات یہ ہے. تو اب کیونکہ لاویوں نے اب نتیجہ یہ نکالا، جب تاریخ دوبارہ لکھ رہے ہیں انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ اب مسئلہ ہمارا جو ہے نا، اس وقت مسئلہ کیا ہوا، ہم سے غلطی کیا ہوئی. غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ ہم نے اس وقت بادشاہ کا مطالبہ کیا. بادشاہ کا مطالبہ نہیں کرتے. نبی سموئیل تھا، قاضیوں کی جو ہے وہ اسی لاویوں کی اولاد میں سے تھا، اس کے ساتھ مل کے جہاد کرتے، اسی کے ساتھ معاملات سارے سیٹ ہو جاتے. تو ہمیں نہ بادشاہ کی ضرورت پڑتی اور نہ داؤد کی ضرورت پڑتی، معاملات ادھر سے سیٹ ہو جاتے، داؤد کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو لہٰذا کہانی جو ہے بدل کے جو ہے یہودا اور بنیامین کے پاس نہ جاتی، کہانی ہمارے کنٹرول میں رہتی. تو اب اس میں انہوں نے جو تحریف کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس پوری کتاب میں یہ آگے جو کہانیاں ہیں قاضیوں کی کتاب سے لے کے آگے جو ہے اس کے اندر بہت بڑی تعداد میں تحریف کی گئی. تو لاویوں نے یہودیوں اور بنیامینیوں سے جو حسد ہے اس کا اظہار آپ پوری کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، قاضیوں کے خاص طور سے، کہ ان کے بارے میں جو ہے ان کے ساتھ انہوں نے کیا مکی ہیں. اور سارا قبیلہ، سارے بنی اسرائیل نے مل کے بنیامینیوں پر حملہ کیا تھا اور بنیامینیوں کو قتل و غارت کیا تھا. ان کے اوپر ایک الزام لگایا اور اس کے اوپر ان کے اوپر قتل و غارت کی. تو بہرحال اس میں اس کتاب میں انہوں نے اب یہ جو کتاب جو دوبارہ لکھی ہے انہوں نے، اس میں ایک طرف تو انہوں نے ساؤل سے نفرت کا اظہار کیا ہے، جسے قرآن نے طاروت کہا ہے. ساؤل سے نفرت کا اظہار کیا ہے، اور
اسے بت پرست، ضدی، نافرمان، جاہل، انا پرست، لالچی، گناہ گار ثابت کیا ہے، اور آخر میں اسے عبرت کی موت مارا ہے کہ اس نے اتنا وہ ہو گیا کہ خودکشی کر کے جو ہے اس نے خود کہا، دشمن کو کہا مجھے ایسے کر کے تلوار سے مار دے، اور ایسے خودکشی کر لی اس نے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبیاں، کیونکہ ان کے پاس پوری تاریخ کے اندر حضرت داؤد جیسا کوئی بندہ ہی نہیں ہے، کوئی دوسرا اس کا متبادل ہی نہیں، تو اب حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ ڈائریکٹ ان کی تو جو حالات زندگی ہے وہ بدل نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان کی جو جس حد تک کر سکتے تھے، ایک تو ان کے نسب کے اندر کہانیاں ڈال کے ان کو نسباً گندہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے حضرت داؤد کے بارے میں بھی کچھ کہانیاں ایسی ڈالی ہیں کہ جو بظاہر انہوں نے اس طرح ڈالی ہیں کہ بادشاہی حصہ تھا اس وجہ سے کی، اور اسے شہوت پرست بادشاہ قرار دیا ہے، اور جو ہے اسے ان لوگوں کی عورتیں حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ بندے مروا دیتا تھا، اور ان کی عورتیں جو ہے وہ ہاتھ کرتا تھا۔ اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو ایسی ان سے پاک رکھا ہے، اور ہم ان تمام باتوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ساری ان کی کہانیاں ہیں یہودیوں کی جو انہوں نے جو ہے وہ لگائیں۔ اب یہ جو واقعہ جو قرآن کریم میں مذکور ہے، یہ واقعہ ان کی کتاب میں اس کے ٹکڑے موجود ہیں، کچھ کے موجود ہیں کچھ کے نہیں ہیں، ان کا پہلے میں آپ کو تعارف کرا دوں۔ یہ واقعہ بھی ایک دو دن اور جو ہے ہم جو ہے ان کی کتاب سے پڑھیں گے۔ تو اب ان کی کتاب میں جو واقعہ ہے، اس میں سے جو پہلا حصہ ہے مردہ سے زندہ ہونے کا واقعہ ہی انہوں نے غائب کر دی، ٹھیک ہے۔ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ جو اپنا معجزہ بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہاں سے بھاگ کے آئے، اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، بھاگ کے آ گئے، موت کے ڈر سے اللہ نے حکم دیا مر جاؤ، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے نبی کو کہا۔ اس سے بظاہر صورتحال یہ معلوم ہوتی ہے، جو قرآن کریم کے الفاظ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کسی جگہ پہ مرے ہوئے تھے، پڑے تھے، وہاں پہ وہ نبی آیا، اور نبی نے آ کے ان کے لیے دعا کی، تو دعا کی، یہ زندہ ہوئے، تو زندہ ہونے کے بعد پھر انہوں نے مطالبہ کیا نبی سے کہ آپ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم لڑائی کریں۔ تو یہ صورتحال اس قرآن پاک کی آیت سے سمجھ میں آتی ہے، لیکن انہوں نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں مرنے کا واقعہ ذکر ہی نہیں کیا کہ مر گئے تھے اور زندہ ہوئے، اس کا ذکر نہیں کیا۔ بھاگنے کا ذکر ہے، وہ ہم آگے سنا دیتے ہیں کہ یہ وہاں سے بھاگ کے آ گئے تھے فلسطین سے، اس کا ذکر ہے۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے کتاب میں جو واقعہ بیان کیا اس کو بیان اس انداز سے کیا ہے، اس سیاق و سباق میں کیا ہے کہ پڑھنے والا یہ دیکھے گا کہ ان کی غلطی یہ نہیں ہے کہ بھاگ کے آئے، ان کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے بادشاہ کا سوال کیا، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ جب نبی نے دعا کر کے ان کو زندہ کیا تو اس کو انہوں نے اس واقعے کو اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ سموئیل نے ہی ان کو فتح، فلسطینیوں سے فتح تو سموئیل نے ہی دے دی تھی، یہ ایسے کام کا انہوں نے بعد میں پھر دوبارہ یہ ساؤل کا مطالبہ کیا، ورنہ ساؤل کے مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، سموئیل کام کر رہا تھا بیچارہ، لے کے گیا اس نے جو فلسطینی جو تھے ان سے تو نجات دے دی تھی، اب آگے بھی اس سے ہی اسی کو چلا لیتے، کام صحیح ہو جاتا ہے، سکھاما بادشاہ مانگا۔ تو اسی طرح مبتلیکم بنہر کا واقعہ ایک الگ جنگ بنائی ہے، یہ کہ نہر کا جو ہے وہ دالوت اور جالوت والی لڑائی کا حصہ نہیں بنایا، اسے ایک الگ جنگ بنا دی، اور اسی طرح جالوت سے لڑائی یہ ایک الگ موقع بنا دی، اور خانہ کعبہ کو نقصان پہنچنا یہ طالوت کے دور حکومت میں پھر فلسطینیوں نے جا کے حملہ کیا اور جا کے جو ہے وہ سکلاج کو تباہ کر دیا، آگ لگا دی۔ اس وقت داؤد بھاگا ہوا تھا اور وہیں پہ رہ رہا تھا، فلسطینیوں کے پاس ہی رہ رہا تھا، تو یہ کہانی انہوں نے ایک اور کہانی بنائی، اور یہ ساری جو ہے ایک ہی قصے کو انہوں نے جو ہے وہ اس میں ٹکڑے کر کر کے ایک اپنی افسانہ نگاری جو ہے اس کے اندر اضافہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو اصل حقیقت ہے اس کو چھپایا۔ اس میں اب اس واقعے کو شروع ہونے سے پہلے یہ حضرت شموئیل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ حضرت شموئیل کیسے پیدا ہوئے تھے۔ تو ان کے جو والد تھے، ان کی 2 بیویاں تھیں، ان کی ایک بیوی سے اولاد تھی، دوسری سے اولاد نہیں تھی، تو وہ جو ہے ہر دفعہ آ کے راما شہر کو چھوڑ کر شیلا میں آتے تھے، اور شیلا میں آ کے یہ عبادت تو کرتے، قربانی کرتے، نظر مانتے کہ اگر ہمارا بچہ ہوگا تو ہم اسے نذیری بنائیں گے، اسے ہم ہیکل کے اوپر وقف کر دیں گے۔ تو یہ ان کی جو وہ تھی عبادت تھی ان کی کہ بچہ وقف کر دیتے اور وہ بچہ پھر ہیکل کے اندر ہی تربیت پاتا تھا۔ تو پھر یہ
بچہ اللہ نے دے دیا تو اس کے بعد وہ ماں جو تھی اس نے باقی والد تو فوراً آیا اور آ کے اس نے اپنا نظر و نیاز دیا. ماں نے کہا کہ میں اپنا بچہ بڑا ہو جائے, یہ چلنے پھرنے کے رہنے سہنے کے قابل ہو جائے, پھر اسے لے کے جاؤں گی, پھر جا کے اسے باقاعدہ حوالے کر کے آؤں گی. تو وہاں پہ ایک کاہن تھا, اس کا نام تھا, یعنی کاہن مطلب یہ کہ وہاں پہ جو قاضی تھا ایلی تھا, ایلی اس کا نام تھا. تو اس نے اس کے حوالے یہ اپنے بچے کو کر کے آ گئی. اور اب یہ ایلی کو جو ہے ان کی یہ ہے کہ اپنے محسنوں کو ہمیشہ جو ہے عبرت ناک پہنچا کے چھوڑ دیں. ایلی کو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ایلی کے جو ہے وہ بچے وہ ہو گئے, گناہ گار ہو گئے اور وہ غلط تربیت میں پڑ گئے. تو ایلی کو اللہ نے کہہ دیا تھا کہ ابھی جنا تو تباہ و برباد ہوگا, تیرے بچے مریں گے اور تو بھی مرے گا اور تیرا خاندان تباہ ہوگا. تو انہوں نے جو ہے اپنی کہانی میں ایلی بیچارے کے ساتھ بہت برا حال کیا. تو حالانکہ اس نے حضرت سموئیل کو تربیت دی, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چپکے سموئیل کو وحی کر رہے ہیں, ایلی کو پتہ نہیں چلنے دے رہے. تو ایلی بھی سموئیل بھی چھپا کے بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے وحی ہو رہی ہے اور وہ بتا نہیں رہا ہے. تو اس طرح کی ان کی کہانیاں ہیں. یہ ان کی عادت ہے کہ ہر چیز میں جو ہے وہ تجسس پیدا کرنے کی, ہر چیز میں اس کو خفیہ رکھنے کی. ہر کام جو ہے نا خفیہ ہو رہا ہے, یہ کام الگ سے خفیہ ہو رہا ہے, یہ کام ادھر سے خفیہ ہو رہا ہے. یہ سارا کا سارا یہ بعد میں جو رائٹر ہے اس کو سارا پتہ چل گیا ہے کہ یہ یہاں سے بھی ایسے خفیہ ہو رہا تھا, یہاں سے بھی وہ خفیہ ہو رہا تھا. تو اب واقعے کا پہلا حصہ, اب اسی دوران ادھر سے حضرت سموئیل جوان ہو جاتے ہیں. ایلی جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا ہے, کاہن نابینا بھی ہے. اب وہ جو ہے اپنے بچوں کو جو غلط راستے پہ چلے ہوئے ہیں ان کو اس نے جو ہے اس پہ لگا دیا ہے, خدمت پہ لگا دی ہے کہ تم نے تابوت سنبھالنا ہے. تو اب یہ فلسطینی جو ہے نا لڑنے کے لیے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی نکلے ہیں, اور صرف اسرائیلیوں کو فلسطینیوں نے دی ہے شکست. تو یہ بھاگ کے آ کے انہوں نے کہا کہ ہم نے اسی لیے ہارنا ہے کہ ہمارے سامنے تابوت سکینہ رکھ کے نہیں لڑ رہے نا, تابوت سکینہ سامنے رکھ کے لڑیں گے پھر ہم جیتیں گے. تو یہ گئے اور انہوں نے جا کے وہاں سے ایلی سے کہا کہ ہمیں تابوت سکینہ دو, ہم نے اسرائیلیوں کے خلاف لڑنا ہے. تو یہ یہاں سے تابوت سکینہ اٹھا کے لے کے گئے اور لے جا کے وہاں پہ رکھا, بہت شور مچایا. فلسطینی بھی ڈر گئے ایک جگہ کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہوا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ بھئی ہمارا خدا آ گیا آج, تو ابھی جو ہے کل کو ہم نے تمہیں ہرا دینا. تو یہ تابوت سکینہ انہوں نے سامنے رکھ کے لڑنے لگے. فلسطینیوں نے کہا کہ بھئی تم نے جو ہے شکست نہیں کھانی. انہوں نے بھی اپنے میں عہد و معاہدہ کیا اور انہوں نے ایسی شکست دی اسرائیلیوں کو کہ یہ تابوت سکینہ بھی چھوڑ کے بھاگا ہے. تو وہ تابوت سکینہ جو تھا وہ فلسطینی اٹھا کے لے گئے, اور ان کے جو تابوت سکینہ کے جو دونوں محافظ تھے وہ ایلی کے جو بیٹے تھے اس کو انہوں نے فلسطینیوں نے قتل کر دیا اور تابوت سکینہ کو وہ لے گئے. تو اب ان کے ہاں کہانی یہ ہے کہ اب وہ صورتحال, اب یہ لوگ وہاں سے بھاگ کے آگے, فلسطین سے بھاگ کے آگے. ایک بندہ ان میں سے بھاگا یہاں تک آیا, شیلا پہنچا, یعنی جہاں پہ جیسے ہم بتا چکے ہیں کہ یہ سارے مطلب جو ہے اس کی جگہ جو سلامتی کا گھر ہے جہاں پہ اللہ نے جس کو محفوظ رکھا ہے, حرم کے اندر, سیون کے اندر, امن کی جگہ کے اندر آیا. تو امن کی جگہ مکہ ہے, مکہ کے اندر آیا. اور مکہ میں آ کے جو وہاں پہ جو کاہن تھا اس کو آ کے اس نے بتایا, اس نے الفاظ جو ان کی کتاب میں لکھے ہیں کہ بنیامینی آدمی نے جواب دیا, اسرائیلی فلسطین سے بھاگ گئے اور صرف اسرائیلی فوج ہی بہت سارے سپاہی نہیں کھوئے, بلکہ تمہارے 2 بیٹے حفنی اور فنحاس بھی مارے گئے. خدا کا مقدس صندوق بھی قبضہ میں کر لیا گیا. تو اب ایک تو اس عبارت سے یہ پتہ چلا کہ یہ سارے فلسطین چھوڑ کے آ گئے تھے, فلسطین چھوڑ کے آ گئے تھے, اور یہ جو ہے وہ جو جگہ تھی چھوڑ کے آ گئے تھے. اب یہ آئے کہاں پہ تھے؟ تو اب پتہ چلا کہ یہ کوئی ایسی جگہ تھی جو فلسطین سے باہر کوئی جگہ تھی جہاں پہ یہ جو ہے آئے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کہاں پہ آئے تھے, خانہ کعبہ میں آئے تھے. اور تو اس وقت جو ہے یہ ایلی نے یہ بات سنی تو بہت برا تھا, وہیں پہ کرسی سے نیچے گرا اور گر کے موٹا بھی بہت تھا اور گر کے مر گیا. اور وہاں سے اس کی جو بہو تھی اس کو درد ذہ ہو رہا تھا, وہیں پہ وہ بھی مر گئی. اور جو ہے وہ سارا اس کا جو ہے وہ سارا کہتے ہیں کہ وہ بہو نے آخری الفاظ یہ کہے کہ اسے پتہ چلا کہ خسر بھی مر گیا ہے, شوہر بھی مر گیا ہے. تو اس نے کہا کہ اسرائیل کے شان و شوکت اس سے ہٹا دی گئی کیونکہ خدا کا مقدس صندوق قبضہ میں کر لیا گیا.
اب یہ جو ہے لے کے گئے، فلسطینیوں نے لے جا کے اسے رکھ دیا اپنے خدا دجون کے پاس. کس کے پاس رکھا؟ دجون. یہ دجون جو ہے یہ پرانی تھیولوجی کے اندر یہ میسوپوٹامیہ کا بت تھا، اور یہ خاص طور پہ شام کے علاقے کے لوگ جو ہے جس خدا کی پرستش کرتے تھے وہ دجون ہوتا تھا. یہ بظاہر یہ چائنا میں جو ڈریگن ہے، یہ ڈریگن بھی دجون کی ہی بنی ہوئی شکل ہے. اور جو ہے انہوں نے لے جا کے وہ تابوت سکینہ جو تھا وہ لے جا کے کہاں رکھ دیا؟ دجون کا جو ان کا جو ٹیمپل تھا اس کے اندر لے جا کے اس کے پاس رکھ دیا. اب وہ ظاہری بات ہے کہ اللہ کا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی جو چیز تھی وہاں پہ اس کے سامنے بت کہاں ٹھہر سکتا ہے؟ تو وہ بت جو ہے ان کا یہ انہوں نے جا کے وہاں پہ رکھا. بت جو ہے جا کے دیکھا تو بت اوندا پڑا ہوا، نیچے گرا پڑا. پھر دوبارہ وہ کھڑا کرتے بت پھر گر جاتا. ان ساروں کے اوپر بھی پھنسیاں، پھوڑے اور چوہے اور اس طرح کے عذاب آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ اس کی وجہ سے ہے جو لے کے آگے ہم فلسطینیوں کا، ان کا اسرائیلیوں کا جو لے آئے، تو اس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ سارے آئے ہیں، لہٰذا اس کو تم واپس کر دو. تو بہرحال یہ اس طرح کی کہانی انہوں نے کتاب میں لکھی ہے. البتہ یہ دجون کی کیسی شکل ہے یہ میں آپ کو ایک صرف شکل دکھانے کے لیے لے کے آؤں. نقل کفر نباشت. تو یہ اس طرح کا جو ہے یہ ان کا دجون ہوتا ہے کہ آدھا انسان اور آدھا مچھلی. نیچے سے وہ مچھلی کی طرح اسے بناتے ہیں، اوپر سے انسان کی طرح بناتے ہیں. اسی سے ان کا ڈریگن، وہ چائنا والوں کا ڈریگن ہے کہ وہ جو ہے نا وہ بھی اوپر سے کیا ہوتا ہے جو ہے وہ اس طرح سانپ کی بھی بیچ میں شکل آ جاتی ہے اور انسان کی بھی آ جاتی ہے. اور یہ ساری پرانی تھیولوجی جو تھی ان کی اور یہ شرکیہ قسم کی کہانیاں جو ہے وہ ایک طرح کی کہانیاں ہی وہ چل رہی تھی. بس یہ ایک جگہ سے چلتی تھی تو دوسری جگہ میں جا کے تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا جاتا تھا. تو بہرحال ہندوستان کے جتنے جو آج موجود ہیں بت، یہ سارے کے سارے یہ پرانے یہ چلتے آ رہے ہیں. یہ سارے بت بھی ان کے اس میں سے مختلف شکلیں ان کے جو میسوپوٹامیہ کے اندر تھیں وہ موجود تھیں، ان کے اندر چل رہی. تو بہرحال جو ہندوستان کے بارے میں یہ بھی سوال مشہور ہے کہ آیا یہ آریہ یہاں پہ آریوں سے یہ ہیں یا ان سے آریہ ہے؟ تو اس کے بارے میں بات جو ہے اس سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ بت پرستی جو ہے یہ آریوں سے ان کے پاس آئی ہے. لیکن جو اس کے علاوہ جو توحید کی باتیں جو یہاں سے میسوپوٹامیہ کے پاس منتقل ہوئی ہوں گی. میسوپوٹامیہ میں انبیاء بھی آئے، ظاہری بات ہے کہ وہ انبیاء بھی اس طرف گئے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اس کے اگلے حصے کل کو انشاءاللہ پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.